خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم والے بندے سے پوچھا کریں. خود تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں اضغاث و احلام، اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں، جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی. تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھی جائے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، حیرانی ہوتی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے. فرمایا کہ تجھے مال ملے گا، اور واقعی اس کو مال ملا. پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے، بھائی تجھے پریشانی ملے گی، اور اسے واقعی پریشانی ملی. تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی، تعبیر مختلف کیوں؟ تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے، تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا، راحت ملے گی. دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے، میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی. اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی. ایک نوجوان آیا، زاروں قطار رو رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ وہ جی میں نے خواب دیکھا ہے میرے جیسا بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں. کیا دیکھا؟ وہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدکاری کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی زرعی زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہے. فرمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا، ظاہر میں بدکاری کر رہے ہو، حقیقت میں تو تم لطف اندوز ہو رہے ہو. تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے. ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں. بچہ ماں کے پستان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے. تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی، تم لطف اٹھاؤ گے. اور یہی زبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا، کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں اور انسان، حیوان، چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدکاری کر رہے ہیں. تو وہ تو فرسٹ لیڈی تھی، بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹ ہی نہ ہو جائے. اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو، مگر خواب اپنی طرف سے بتانا، میرا نام مت لینا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ باندی چلی گئی. اس نے جا کے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی میں محل میں کام کرتی ہوں، باندی ہوں. تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے. جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. کہ نہیں ممکن ہی نہیں، تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتے. بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے. واپس آ کے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیرا پوٹینشل ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے. زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا، مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیز میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں. چنانچہ وہ باندی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے. تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے. اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدان عرفات تک پہنچی، اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے
نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو؟ اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے. فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. اچھا، بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو 5 نمازوں کی پابندی ہی نہیں. تو یہ سب شیطان کا حربہ. شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی، میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں. ہماری حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتا نہیں. فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا بھی. اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی. اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے. تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں، اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے. جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے. اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ باجید بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. حضرت کو ملنے کے لیے آیا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو. تو بڑے نخرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل. پہچان گئے. فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. واپس اپنے گھر آیا. اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی. یہ شیخ کی توجہ تھی، یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لا حول پڑھنے کا حکم دیا تھا. جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے عجب کا مریض بنا دیا. تو بھائی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، تو یہ تو انسان کے لیے فتنہ ہے. پھر اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بھاگنا چاہیے، نہ اس کی تعبیریں بار بار ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں عورتیں. اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں، ایک بات کلیئر کرنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان 100% سچ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ السلام ہی کا تھا؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے، نہیں، وہ ٹھیک ہی دیکھے گا، مگر یہ تو بتاؤ نا کہ کیا تصدیق ہے، گارنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرہ انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا؟ شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں، جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی. جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو معلوم ہوا شیطان تھا. بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. لہذا اگر خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے
تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں تھے، ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا چاہتا۔ ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہیں ظاہرہ۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی ہوئی۔ بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں، حضرت ہم نے خواب دیکھا، دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں بزرگ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی، اس کی یہ تعبیر ہے۔ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے، جاگتے میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے، مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت، اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا آقینا کل کوثر، اگر اس سورت کو 1100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے، مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے۔ چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک واقف تھے، میں نے کہا میں ان کو جلال آباد لے جاتا ہوں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہ وہاں جائیں گے اور حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو دنیا سے دل ہٹ کر اللہ کی طرف ان کا پھر جائے گا۔ کہنے لگے جب میں عشاء کے بعد لے کر گیا تو قدرتاً اس وقت حضرت کے لیے کھانے کو بادام اور پستہ لایا گیا اور حضرت اس وقت وہ کھا رہے تھے۔ گو حضرت نے کچھ خیر کی باتیں کہیں، جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں کیا دل پہ اثر ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام اور پستے بیٹھے کھا رہے تھے۔ اب بتائیے کہ جنہوں نے سارا دن توجہات دینی ہے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے ہیں، لوگ تو اپنی بات کر کے فوراً اس کا جواب اور سولوشن مانگتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا بندہ کتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ سارا دن دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا، اب اگر شام کو اس نے اپنے ذہن کو مقوی کرنے کے لیے کسی حکیم کے مشورے پر بادام اور پستہ استعمال کر بھی لیا تو اس میں کون سا عیب نظر آ گیا؟ لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا۔ بس اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خشک روٹی ہوتی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں۔ کیا بیکار بات! اتنی سی بات پر اتنے بڑے بزرگ سے بدگمان ہو کے واپس آ گئے، تو یہ اصل میں محرومی ہوتی ہے۔ چنانچہ تھانہ بھون میں دنیا جہان سے لوگ جاتے تھے اپنی اصلاح کی خاطر، علم کے آفتاب اور ماہتاب جو جبال العلم تھے وہ جاتے تھے حضرت کی خدمت میں اور انسانیت لے کر وہاں سے آتے تھے، لیکن خود تھانہ بھون کے جو لوگ تھے وہ عجیب و غریب باتیں کر دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب کہتے تھے پتہ نہیں ان بڑے میاں میں کیا نظر آتا ہے کہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں تو قریب والوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور دور والے آ کر اپنے مقدر سنوار جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ابو جہل قریب والا تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا، اور بلال اور صہیب حبشہ اور روم سے آ کر اپنی عاقبت کو سنوار کر چلے گئے۔ جس نے محبت کی نظر ڈالی اس کو خیر مل گئی، جس نے اعتراض کی نظر ڈالی وہ خیر سے محروم رہا۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس نے بھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ جب انہوں نے یہ بات بار بار کہی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واہ یہ کیا بات کر دی بھائی کہ جس نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، اور ابو جہل نے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو کتنی بار دیکھا اس کو تو ہدایت نہ ملی۔
تو اس پر ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابو جہل نے جب بھی دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا، اگر وہ ایک دفعہ بھی محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ تو یہ نظر ہوتی ہے، عقیدت محبت کی نظر ہو تو خیر مل جاتی ہے، اور اگر اس میں تنقید کی نظر ہو تو انسان محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر، ان کی خدمت میں 3 بندے جا رہے تھے، راستے میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار سنیں کہ یہاں کوئی بڑے شیخ رہتے ہیں، میرا ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں دعا کروانے جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اتنے نیک بزرگ ہیں، میں ان کے پاس روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہم نے کہا چلو جا کر دیکھیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ تینوں بندے حضرت کی خدمت میں آئے، جس نے دعا کروانی تھی حضرت نے دعا کر دی، اللہ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا۔ جو فیض حاصل کرنے کی نیت سے آ رہا تھا وہ صحبت میں رہا، اور کچھ عرصے بعد حضرت سے اس کو نسبت نصیب ہو گئی، خلیفہ بنا، اور جو تنقید کی نظر سے آ رہا تھا لوٹ کر واپس آیا تو بالآخر وہ کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرا کیسا معاملہ ہے، جس کو اپنے دربار سے دھتکارنا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیا کرتا ہے۔ تو ڈرنے کی بات ہے، انسان ہر وقت دوسرے کو پرکھتا تولتا رہتا ہے۔ میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ چنانچہ ایک صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علمی حضرات، علم کے جبال اور پہاڑ، یہ بھی آپ سے بیعت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت کی خدمت طبیعت میں بہت تواضع تھی، حضرت نے بھی بڑے حیران ہو کر آگے سے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ کر مجھ سے بیعت ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ والوں نے کیسے بات کو سمیٹ ہی دیا، نہ اس پر اعتراض کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، نہ یہ کہا کہ تم ہمیں کیا پہچانتے ہو بھائی۔ اس نے کہا جی مجھے بڑا تعجب ہے، آگے سے فرمان لگے ہاں بھائی مجھے تو آپ سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ یہ اتنی علمی شخصیات مجھ سے کیسے بیعت ہو گئی۔ اور جو حضرت حاجی صاحب کا مقام جانتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اے خدا جو ایم توفیق ادب کہ بے ادب محروم مان فضل رب۔ اس لیے شیطان بدگمانی کے ذریعے انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ اب آئینے میں انسان دیکھے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، جیسی شکل ہوگی ویسی نظر آئے گی۔ تو انسان اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو اگر ان کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے، سنت نظر آ رہی ہے، اللہ رب العزت کا عشق ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو انسان سمجھ لے کہ ہاں بھائی میرے اپنے دل میں بھی یہ نعمت موجود۔ اور اگر ان کو دیکھ کر طبیعت کے اندر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ تو ایک آئینہ تھے، انہوں نے مجھے میرا چہرہ دکھا دیا۔ بعض لوگ اللہ والوں کو ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار ہمالیہ پہاڑ کو اپنے ترازو سے تولنے بیٹھ جائے۔ بھئی ترازو تو تمہارا تولے مشکل سے ویٹ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر تم ہمالیہ پہاڑ کو تولنے بیٹھے تو کیا بنے گا؟ تو بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی ناپ تول کرے اور ان پر اعتراض کرے، انسان بدگمانی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی، اتنے میں
گھر کے بچوں نے شور مچا دیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا، اس نے سوچا چلو میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں۔ اب یہ پہلی کا چاند جب دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی اپنے ناک پہ رکھ لیتی ہیں، اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی، جب چاند کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہے تو پہلی کا چاند، پتہ نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاند بدبودار نہیں تھا، اس کی انگلی کی بدبو اس کی ناک میں آ رہی تھی۔ تو اعتراض کرنے والوں کو دیکھا عام طور پر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے، اس وسوسے کو اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں گی۔ وہ فوڈ فار تھاٹ دے دیتا ہے اور اس فوڈ فار تھاٹ پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے پہ سوچنے کی بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، دیورانی جٹھانی کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پڑوسن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خیال کو نہ سوچیں، نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ ابن عربی بڑے عالم ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو۔ تو میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بدتمیز میں یہ ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا، مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کی دلیلوں کو توڑ کر ان کو شاید کسی برے پوائنٹ کے اوپر لے آتا۔ کہتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بیعت تھی، کسی بزرگ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں 100 دلائل تھے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے۔ ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دلیل دو۔ انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر توڑ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب ان کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے، مگر ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ تھا، رابطہ سلامت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی اور شیخ بڑے جلال میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ راضی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہو؟ تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں۔ چنانچہ جب امام راضی رحمت اللہ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو شیطان نہ توڑ سکا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالیں تو وسوسے کو مت سوچیں، اس خیال کو مت آگے بڑھائیں، بلکہ ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں۔ ایک ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بھی پڑھ لیں ان دونوں میں سے، اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرما دے۔